السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع فطعام 60 مسکینہ، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ المجادلہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ 3 آیات ہمارے مطالعے میں آ چکے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 4 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کیا۔ جیسا کہ بات آ رہی ہے، اس کا پس منظر، اس صورت کا زمان نزول اور جو مضمون موضوع جو اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے، زہار کے تعلق سے بھی باتیں آئی ہیں، اور آگے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے فرمایا، یہاں پر یہ نصیحت کی گئی کہ کی جاتی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ جو زہار کا جو واقعہ جو یہ ہوا تھا، اس کی تفسیر گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکی ہے۔ کفارہ اس کا ادا کرنے کی شرائط جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے بتایا گیا کہ غلام آزاد کرنا ہوگا، غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جاہلیت کی اس بری عادت کو لوگ چھوڑ دیں، اور تم میں سے اگر کوئی شخص اس بیہودہ حرکت کا ارتکاب اگر یہ کرتا ہے، بیوی سے لڑنا ہے تو بھلے آدمیوں کی طرح لڑو، طلاق ہی دینا ہو تو سیدھی طرح طلاق دو۔ یا کیا شرافت ہے کہ آدمی جب بیوی سے لڑے تو اسے ماں بہن بنا کر ہی چھوڑے۔ تو یہ نصیحت یہاں پر کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے باخبر ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی آدمی اگر گھر میں چپکے سے بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھے اور پھر کفارہ ادا کیے بغیر میاں اور بیوی کے درمیان حسب سابق زوجیت کے تعلقات چلتے رہیں، تو چاہے دنیا میں کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو، اللہ کو تو بہرحال اس کی خبر ہوگی۔ اللہ کے مواخذے سے بچ نکلنا ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ آگے کی آیت میں فرمایا جا رہا کہ اور جو شخص، اب جو کفارہ اس کا یہ ہے کہ پہلا غلام آزاد کرنا ہوگا، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ کیا کرے؟ قرآن مجید رہنمائی کرتا کہ 2 مہینے کے پے در پہ کنٹینیو جو ہے وہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ تو ایسا اگر یہ ہو گیا، غلام اگر نہیں ہے، غلام آزاد اگر نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں مسلسل پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، جو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔
یہ ہے زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم۔ فقہ اسلام نے اس آیت کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور اسلام کے اصول عامہ سے اس مسئلے میں کچھ قانون جو عکس کیے ہیں۔ اس کی تفصیلات چونکہ لمبی ہیں، کافی ہیں، تو انفرادی طور پر جو اس کی گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ تفہیم القرآن کے سورۃ المجادلہ کا آیت نمبر 4 کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں تو پورے حنفی، شافعی، حنابلہ اور دوسرے جو قول جو یہ کیے گئے، عکس کیے گئے ہیں، قانون جو مرتب کیا گیا ہے، وہ وہاں پر اس سے ان کو رہنمائی ملے گی۔ میں مختصراً ہی اسی بات سے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ قانون یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں ایمان لانے سے مراد سچے اور مخلص مومن کا سا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں، وہ ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں جو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے۔ کفار، مشرکین، اہل کتاب وہ نہیں ہیں۔ ان کو شریعت کا ایک حکم سنانے کے بعد اہل ایمان کو، ایمان لانے والوں کو یہ فرمانا کہ یہ حکم تو تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ جو شخص اللہ کے اس حکم کو سننے کے بعد بھی جاہلیت کے پرانے رواجی قانون کی پیروی کرتا رہے، اس کا یہ طرز عمل ایمان کے منافی ہوگا۔ ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد، اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد، یقین کرنے کے بعد، تو دوبارہ اگر آدمی جاہلیت پر اترتا ہے، اپنے نفس اور انا کے فیصلوں پر چلنا چاہتا ہے، تو اسی صورت میں اس کو اپنا احتساب اور جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ تو ایسے ضعیف لوگوں کے لیے، ضعیف الایمان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ایمان لانے والوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جو ایمان لانے کے باوجود جاہلیت کے پرانے رواجی قانون کی پیروی کرتے رہیں تو اس کا یہ طرز عمل ایمان کے منافی ہوگا۔ تو ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب زندگی کے کسی معاملے میں اس کے لیے ایک قانون مقرر کر دے تو وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دوسرے قانون کی پیروی کرے یا اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا رہے۔ یہ جائز نہیں ہے، مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اپنے نفس کی خواہشات کی، روایات کی، دوسرے قانون کی پیروی کرے۔ یہ زیبا نہیں دکھتا۔ یہی بات ہے جو یہاں پر کہی جا رہی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ نے مقرر کر دیا، یہ حدیں مقرر کر دیا۔ اس سے تجاوز کریں گے، اس کے سرکش بنیں گے، اس کی مخالفت اگر چلیں گے تو ظاہر ہے پھر ایسی صورت میں کفر کی طرف ہو جائیں گے، کفر کی طرف جائیں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافر سے مراد تفسیر ہے، کافر سے مراد منکر خدا اور رسالت نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو اللہ اور رسول کو ماننے کا اقرار اور اظہار کرنے کے بعد بھی وہ طرز عمل اختیار کرے جو ایک کافر کے کرنے کا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل کافروں کا کام ہے کہ
کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد بھی اپنی مرضی چلاتے رہیں یا جاہلیت کے طریقوں ہی کی پیروی کرتے رہیں، ورنہ سچے دل سے ایمان لانے والا تو کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی بات سورہ آل عمران میں بھی حج کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد فرمائی گئی کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے یعنی اس حکم کی اطاعت نہ کرے تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ان دونوں مقامات پر کفر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو شخص بھی زہار کرنے کے بعد کفارہ ادا کیے بغیر بیوی سے تعلق رکھے یا یہ سمجھے کہ زہار ہی سے بیوی کو طلاق ہو گئی ہے یا استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اسے قاضی شرع کافر اور مرتد ٹھہرا دے اور سب مسلمان اسے خارج از اسلام قرار دیں، بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا شمار مومنین میں نہیں ہے جو اس کے احکام کو قول یا عمل سے رد کر دیں اور اس امر کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں، کن چیزوں کو فرض کیا ہے، کن چیزوں کو حلال کیا ہے اور کیا چیزیں حرام کر دی ہیں۔ تو یہ ہے وہ بہت اہم بات جس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں اس کو جو پھلانتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی کافروں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا کا انجام دینے کا کہا ہے۔ آگے پھر فرمایا جا رہا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کرنے سے مراد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا اور ان کے بجائے کچھ دوسری حدیں مقرر کر لینا ہے۔ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہیں ترجمہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدود اور اس کے فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسری حدیں تجویز کر لیتے ہیں۔ بیضاوی نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے مقاسمت اور جھگڑا کرتے ہیں یا ان کی مقرر کی ہوئی حدوں کے سوا دوسری حدیں خود وضع کر لیتے ہیں یا دوسروں کی وضع کردہ حدوں کو اختیار کرتے ہیں۔ آلوسی نے روح المعانی میں بیضاوی کی اس تفسیر سے اتفاق کرتے ہوئے شیخ الاسلام سعد اللہ چلپی کا یہ قول نقل کیا کہ اس آیت میں ان بادشاہوں اور حکام سوء کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے شریعت کی مقرر کردہ حدود کے خلاف بہت سے احکام وضع کر لیے ہیں اور ان کا نام قانون رکھا ہے۔ اس مقام پر علامہ آلوسی شرعی قوانین کے مقابلے میں وضعی قوانین کی آئینی یعنی اسلامی نقطہ نظر سے آئینی حیثیت سے مفصل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس شخص کے کفر میں تو کوئی شک نہیں ہے جو اس قانون کو مستحسن اور شریعت کے مقابلے میں افضل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زیادہ حکیمانہ اور قوم کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہے، اور جب کسی معاملے میں اس سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے تو اس پر غصے میں بھڑک اٹھتا ہے، جیسے کہ ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے اس کی تفصیل کہ جو ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح
ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کیے جا چکے ہیں۔ اصل میں تفسیر ہے، قبط استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے رسوا کرنا، ہلاک کرنا، لعنت کرنا، راندہ درگاہ کر دینا، دھکے دے کر نکال دینا، تذلیل کرنا۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور اس کے احکام سے بغاوت کا جو انجام پچھلے انبیاء کی امتیں دیکھ چکی ہیں، اس سے وہ لوگ ہرگز نہ بچ سکیں گے جو اب مسلمانوں میں سے وہی روش اختیار کریں۔ انہوں نے بھی جب اللہ کی شریعت کے خلاف خود قوانین بنائے یا دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کیا، تب اللہ کے فضل اور اس کی نظر عنایت سے وہ محروم ہوئے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی ایسی گمراہیوں، بد کرداریوں اور اخلاقی اور تمدنی برائیوں سے لبریز ہوتی چلی گئی، جنہوں نے بالآخر دنیا ہی میں ان کو ذلیل اور خوار کر کے چھوڑا۔ یہی غلطی اگر اب امت محمدیہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مقبول بارگاہ بنی رہے اور اللہ اسے ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچائے چلا جائے۔ اللہ کو نہ اپنے پچھلے رسولوں کی امت سے کوئی عداوت دشمنی تھی، نہ اس رسول کی امت سے اس کا کوئی مخصوص رشتہ ہے۔ یہ ہے چیز تو، اور آگے فرمایا جا رہا ہم نے صاف صاف جو ہے قد انزلنا آیات بینات، صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے یعنی سیاق عبارت پر غور کرنے سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہاں اس روش کی دو سزاؤں کا ذکر ہے۔ ایک قبط یعنی وہ خواری اور رسوائی جو اس دنیا میں ہوئی ہوا ہوگی، دوسرے عذاب مہین یعنی ذلت کا وہ عذاب جو آخرت میں ہونے والا ہے۔ یہ پھر یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس دن یعنی قیامت کے دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، دلائل کے ساتھ بات جو ہے بیان کر ہے۔ تمام انسان اسی شکل میں اس روز جو ہے زندہ ہوں گے۔ جہاں جہاں وہ تدفین ہے وہاں سے ان کو زمین جو ہے باہر پھینک دے گی، وہاں سے اسی شکل میں وہ لوگ اٹھیں گے اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بتا دے گا کہ وہ دنیا میں جو ہے کیا کچھ کر کے آئے ہیں، اچھے اعمال کر آئے ہیں یا برے اعمال، اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ صاف جو ہے واضح کر دے گا۔ پھر فرماتا وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر جو ہے شاہد ہے۔ وہ بھول گئے مگر اللہ ان سب جو ہے گن گن کر محفوظ رکھا ہے، یعنی ان کے بھول جانے سے معاملہ رفت گزشت نہیں ہو گیا۔ ان کے لیے اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی ایسی معمولی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا ارتکاب کر کے اسے یاد تک نہ رکھیں، بلکہ اسے کوئی قابل اعتراض چیز ہی نہ سمجھیں کہ اس کی کچھ پرواہ انہیں ہو، مگر اللہ کے نزدیک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے ہاں ان کا ہر کرتوت، ہر عمل نوٹ ہو چکا ہے۔ کس شخص نے کب، کہاں، کیا حرکت کی، اور اس حرکت کے بعد اس کا اپنا رد عمل کیا تھا اور اس کے کیا نتائج، کہاں کس شکل میں برآمد ہوئے، یہ سب کچھ اس کے دفتر میں جو ہے لکھ لیا گیا ہے۔
اسی کے ساتھ جو ہے آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کی تلاوت، ترجمانی اور مطالعہ ہمارے سامنے الحمدللہ آیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آگے کی صورتوں کے آگے کی آیتوں کا جو ہے ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔